खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं नानिया की मोहम्मद की चौथी किताब शहजादा कैस्पियन, और आज हम उसका दूसरा बाब पढ़ेंगे। कदीम खजाना घर। कुछ ही देर के बाद सूजन ने कहा, यह कोई बाग नहीं था, ये महल था, और ये उसका सहन था। मैं आपकी बात समझा, पीटर ने कहा। हाँ, ये तो बुर्ज का मलबा है, और वहां सीढ़ी थी जिससे दीवार के ऊपर पहुंचा जा सकता था। और वो सीढ़ी देखना, वो चौड़ी और छोटी जो हैं, वो किसी दरवाजे की तरफ की हैं। वो किसी बड़े कमरे का दरवाजा था। ये बहुत पहले की बातें हैं, एडमंड ने कहा। जी, बहुत देर की बात है, पीटर ने कहा। काश हम मालूम कर सकते कि यहाँ किस तरह के लोग रहते थे और कब। इन बातों से मुझे बहुत अजीब एहसासात हो रहे हैं, लूसी ने कहा। सच में लूसी? पीटर ने गौर से उसकी तरफ देखकर पूछा। क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये इस अजीब दिन के सबसे अजीब बात है। हम हैं कहाँ और क्यों? बातें करते करते वो सहन की दूसरी तरफ जाकर उस दरवाजे में से गए जहां किसी जमाने में बड़ा कमरा था। अब ये भी सहन की तरह था, क्योंकि छत बहुत देर से गायब हो गई थी और नीचे फूल और घास थे, और दीवारें ज्यादा लंबी थी और जगह कम थी। कमरे के दूसरी तरफ स्टेज की तरह ऊंचाई थी। वो तकरीबन 3 फुट ऊपर था। क्या ये सच में हॉल था? सूजन ने कहा। वो ऊंची जगह क्या है? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? पीटर ने कहा, और वो एकदम बड़ा खुश हुआ। क्या नजर नहीं आ रहा है? वो स्टेज है जहां बादशाह और अपने बड़े रईस लोगों के साथ बैठा करता था। लगता है कि आपको याद नहीं रहा कि एक जमाने में हम भी ऐसे रहते थे, जब हम उसी तरह के हाल में स्टेज पर बादशाह और रानियां बैठा करते थे। हाँ, हमारे उस महल में जो केर पारावेल कहा जाता था, सूजन ने याद करते हुए कहा। नार्निया के बड़े दरिया के मुंह पर। मैं कैसे भूल सकती थी? कितनी यादें वापस आ जाती हैं, लूसी ने कहा। क्या ख्याल है कि हम अभी फर्ज करें कि हम केर पारावेल के महल में अभी हैं। ये हाल उसकी तरह है जिसमें हमने जियाफत किया था। लेकिन यहाँ कोई जियाफत नहीं है, एडमंड ने कहा। अभी देर हो रही है। देखना कि साया लंबा होता जा रहा है। क्या आपने गौर किया कि गर्मी कम हो गई है? हमको आग जलाना होगा अगर यहाँ रात को ठहरना है, पीटर ने कहा। मेरे पास मैचेस हैं। आए, हम कुछ लकड़ी इकट्ठी करें। सबको ये ख्याल माकूल लगा, और आधे घंटे के लिए वो सब मसरूफ थे। सेब वाला बाग जलाने वाली लकड़ी इकट्ठी करने के लिए अच्छा जगह नहीं थी। वो महल के दूसरी तरफ गए। वहां जाने के लिए वो हाल के एक छोटे दरवाजे से निकले जहां जमीन नाहमवार थी और छोटे कमरों का मलबा था, जिनमें जंगली गुलाब और कांटेदार झाड़ियां थीं। उसके आगे उनको दीवार में एक बड़ा सुराख मिला, और वहां से निकलकर वो बड़े दरख्तों के जंगल में आए जहां जलाने के लिए बहुत लकड़ी और सनोबर चलगोजा भी अफरात से थे। वो आगे पीछे चलते गए ताकि लकड़ी जमा करें। पांचवीं दौड़े के दौरान उनको कुआं मिल गया जो दीवार के साथ ही था, लेकिन झाड़ियों में छुपा हुआ। उसका पानी साफ और मीठा था और गहरा। उसके साथ वाली जगह पत्थरों से हमवार बनाया गया था। फिर लड़कियां
कुछ और सेब जमा करने गईं। लड़कों ने स्टेज पर एक कोने की तरह आग जलाने की तैयारी की, क्योंकि उनको ये जगह महफूज लगती थी। लकड़ी जलाने में बहुत सारी माचिस इस्तेमाल करनी पड़ी, लेकिन आखिर में वो कामयाब थे और आखिर में वो चार दीवार के साथ बैठ गए और उनके सामने आग था। उन्होंने सेब रोस्ट करने की कोशिश की, लेकिन रोस्ट सेब इतना अच्छा नहीं है जबकि चीनी साथ में ना हो, और वो इतना गर्म हो जाते हैं कि हाथ में पकड़ना भी मुश्किल होता है। फिर कच्चा सेब खाना पड़ा और एडमंड ने कहा कि ऐसा करने से स्कूल का खाना बड़ा याद आता है और मुझे रोटी और मक्खन मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता, उसने कहा। तो भी मुहिम का जज्बा उन सब में बढ़ता गया और उनमें से वाकई कोई नहीं चाहता था कि स्कूल में वापस हो। सेब खाकर सूजन पानी पीने के लिए बाहर गई और जब वो वापस आई तो उसके हाथ में कुछ था। देखना, उसने कहा, मैंने कुएं के पास जो पाया। उसने पीटर को दिया और वो बैठ गए। उसकी आवाज और उसका चेहरा लगता था कि वो रोने वाली है। एडमंड और लूसी आगे झुके कि देखें कि पीटर के हाथ में क्या है, और वहां कुछ था जो आग की रोशनी में चमक रहा था। आ आ कैसी बात, पीटर ने कहा, और उसकी आवाज अजीब हुई थी। उसने दूसरों को दिया और अब सब ने अच्छी तरह देखा कि शतरंज का छोटा घोड़ा था। वो आम साइज का था, लेकिन बहुत भारी था क्योंकि वो सोना का था, और घोड़े की आंखें दो छोटे याकूत थीं, या कहना चाहिए कि एक थी, क्योंकि एक गायब हो गई थी। देखिए, सूजन शतरंज का घोड़ा लेकर आ रही है। क्या बात, लूसी ने कहा, ये उस ही जैसी है जिसके साथ हम खेला करते थे जब हम राजे और रानियां थी वहां केर पारावेल में। खुश हो सूजन, पीटर ने अपनी बहन को कहा। मुश्किल है, सूजन ने कहा, ये देखकर बहुत पुरानी यादें आती हैं, और वो भी इतनी खुशी के औकात जब हम शतरंज खेला करते थे, अच्छे जायंट्स के साथ और फान लोगों के साथ, और समंदरी लोगों गीत गाते थे, और मेरी इतनी प्यारी घोड़ी थी। और अब पीटर ने एक और अंदाज से कहा, वो वक्त आया है जब हमको अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। किसके बारे में, एडमंड ने कहा। क्या तुम में से किसी की समझ में नहीं आया कि हम कहाँ हैं, पीटर ने कहा। आगे बताइए, लूसी ने कहा। मैंने काफी देर से महसूस किया है कि यहाँ कोई हैरत अंगेज राज लटक रहा है। बताओ ना पीटर, एडमंड ने कहा, हम सब सुन रहे हैं। हम केर पारावेल महल के मलबे में हैं, पीटर ने कहा। एडमंड ने कहा, क्या यह मुमकिन है? मेरा मतलब है कि ये जगह बहुत देर से बर्बाद हो गई है। वो बड़े बड़े दरख्त बिल्कुल गेट के अंदर हैं। जरा इन पत्थरों को देखो। कोई भी देख सकता है कि सैकड़ों साल से ये जगह आबाद नहीं रही है। हाँ, समझता हूं, पीटर ने कहा। ये बात तो है बहुत मुश्किल, लेकिन अभी वो बात छोड़ दें। एक एक करके मुझे बात करने दें। पहली बात, इस हॉल की शक्ल और गुंजाइश बिल्कुल उस हॉल की तरह है जो केर पारावेल में था। इस पर छत का तस्वर करें, नीचे फर्श का ख्याल करें, उन दीवारों पर पर्दों का ख्याल करें, और ये हमारी जियाफत वाला हॉल हो गया। किसी ने बात नहीं की। दूसरी बात, पीटर ने अपनी बात जारी की। महल का कुआं वही है जहां हमारा कुआं था।
یعنی بڑے ہال کے جنوب کے جانب، اور اس ہی سائز اور شکل کا تھا۔ پھر بھی کسی نے بات نہیں کی۔ تیسری بات، سوزن کو ہمارا پرانا شطرنج کا گھوڑا مل گیا، یا تو کوئی جو اس ہی کے جیسا ہے۔ پھر بھی کسی نے بات نہیں کی۔ چوتھی بات، کیا آپ کو یاد نہیں ان کیلورمن سفیروں کے آنے سے ایک دن پہلے ایسا ہوا؟ کیا یاد نہیں کہ کیر پاراویل کی شمالی گیٹ کے سامنے ہم ایک باغ لگا رہے تھے؟ یاد نہیں کہ جنگل کی رانی پمونا خود اس پر اچھا جادو کرنے آئی تھی؟ یاد ہے کہ وہ زمینی چوہے خود کھدائی کر رہے تھے؟ کیا تم بھول گئے کہ بڈھا سالی گلوز، ان کا سردار، اپنے بیلچے پر ٹیک لگا کر کہنے لگا، یقین جانو شاہی حضرات، وہ دن آئے گا جب آپ لوگ ان پھلدار درختوں سے لطف اٹھائیں گے۔ اور خدا جانے اس نے سچ کہا۔ جی جی مجھے یاد ہے، لوسی نے کہا، اور تالیاں بجانے لگی۔ لیکن یہ دیکھنا ذرا پیٹر، ایسے ہو نہیں سکتا ہے۔ پہلے تو ہم نے باغ وہاں نہیں لگایا کہ درخت بالکل گیٹ کے پاس ہو۔ ہم اتنے بے وقوف نہیں تھے۔ نہیں، یہ تو سچ ہے، پیٹر نے کہا، لیکن ابھی وہ باغ گیٹ تک آ گیا ہے۔ اور دوسری بات، ایڈمنڈ نے کہا، کیر پاراویل جزیرہ پر نہیں تھا۔ ہاں، میں بھی اس کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، لیکن جہاں کیر پاراویل تھا وہ جزیرہ نما تھا، وہ جزیرہ کی طرح تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اتنی دیر میں وہ جزیرہ بن گیا، یا کسی نے بیچ میں نہر کھودی ہو؟ لیکن ٹھہرنا ذرا، ایڈمنڈ نے کہا، تم بار بار کہہ رہے ہو کہ ہمارے وقت سے، لیکن ابھی صرف 1 سال ہوا کہ ہم یہاں نارنیا میں تھے، اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 1 سال میں ہمارا محل گر گیا ہے، اور بڑے جنگلات اگ گئے ہیں، اور چھوٹے درخت جو ہم نے لگائے تھے اب پرانے باغ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور کیا کچھ، یہ سب ناممکن ہے۔ ایک بات ہے، لوسی نے کہا، اگر یہ کیر پاراویل ہے تو پھر اس اسٹیج کے اس طرف ایک دروازہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارے پیچھے ہی ہونا چاہیے۔ یاد ہے کہ وہ دروازہ جو تہہ خانے میں جاتا تھا، جہاں خزانہ رکھا جاتا تھا۔ اور کیا خیال ہے کہ دروازہ نہیں ہے؟ پیٹر نے اٹھ کر کہا۔ ان کے پیچھے جو دیوار تھی وہ بھیل میں چھپی ہوئی تھی۔ ہم ابھی معلوم کر سکتے ہیں، ایڈمنڈ نے کہا، اور جلانے والی لکڑی میں سے اس نے ایک ڈنڈا لیا اور وہ دیوار پر مارنے لگا۔ ٹیپ ٹیپ وہ گیا پتھر پر، اور پھر سے ٹیپ ٹیپ، اور اچانک بوم بوم آواز تبدیل ہوئی جب دیوار کے بجائے اس کے پیچھے خلا ہونے کی آواز آئی۔ کیا بات ہے، ایڈمنڈ نے کہا، ہم کو بھیل ہٹانا ہوگا۔ پیٹر نے کہا، نہیں نہیں، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، سوزن نے کہا، صبح سے ہی رہے گا، جبکہ رات بھر یہاں رہنا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے پیچھے کھلا دروازہ ہو جس میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، ٹھنڈی اور گیلی ہوا کے علاوہ، اور اب اندھیرا ہونے والا ہے۔ سوزن، یہ کیسی بات ہے، لوسی نے طنزاً کہا، لیکن دونوں لڑکوں نے خیال ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اور پیٹر کے چاقو سے جھاڑیاں صاف کرنے میں لگ گئے تھے۔ جب پیٹر کا چاقو ٹوٹ گیا، انہوں نے ایڈمنڈ کا چاقو استعمال کیا۔ کچھ ہی دیر میں جہاں وہ پہلے بیٹھے تھے بھیل کے ٹکڑوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور آخر میں وہ دروازہ سامنے نظر آیا۔
جس طرح کا اندازہ تھا تالا بند ہے، پیٹر نے کہا۔ لیکن لکڑی گل گئی ہے، ایڈمنڈ نے کہا، ہم اس کو ایک دم سے توڑ سکتے ہیں اور اپنے جلانے والی لکڑی میں اضافہ کر سکتے ہیں، آؤ۔ اتنا آسان نہیں تھا جتنا خیال کیا گیا تھا، اور جب تک انہوں نے یہ کام پورا کیا اندھیرا چھا چکا تھا اور ایک دو ستارے ان کے اوپر چمک رہے تھے۔ سوزن کو کچھ ڈر لگا اور وہ اس بات میں اکیلی نہیں تھی جب لڑکے ٹوٹی لکڑی کے ڈھیر پر کھڑے اپنے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس سیاہ اندھیرے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں دروازہ کھلا تھا۔ اب ٹارچ کی ضرورت ہے، پیٹر نے کہا۔ لیکن اس کا کیا فائدہ، سوزن نے کہا، اور ایڈمنڈ نے جو کہا تھا۔ میں اب نہیں کہہ رہا ہوں، ایڈمنڈ نے اس کی بات کاٹی، میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کو سمجھنا بعد کی بات ہے۔ آپ آئیں گے نا پیٹر؟ بالکل، پیٹر نے کہا۔ خوش ہو سوزن؟ اب بچوں والی بات چھوڑنا ہوگا کیونکہ ہم نارنیا میں واپس آئے ہیں۔ آپ یہاں رانی ہیں، اور کون سو سکے گا اگر ہم نہ دیکھیں کہ یہاں کیا ہے۔ انہوں نے کچھ ڈنڈوں کو ٹارچ یا مشل کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکافی تھا۔ اگر جلتا ہوا حصہ اوپر ہو تو وہ بجھ جاتے، اور اگر جلتا ہوا حصہ نیچے ہو تو آپ کا ہاتھ جلتا اور دھواں آنکھوں میں آتا تھا۔ آخر ایڈمنڈ کی بیٹری والی ٹارچ استعمال کرنی پڑی۔ خوش قسمتی سے وہ صرف ایک ہفتہ پہلے اس کے سالگرہ کا تحفہ تھا اور اس کی بیٹری نئی تھی۔ وہ ٹارچ پکڑے ہوئے پہلے گیا، پھر لوسی، پھر سوزن اور پیٹر آخر میں۔ یہاں سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں، ایڈمنڈ نے کہا۔ گن کے جانا، پیٹر نے کہا۔ 1 2 3، ایڈمنڈ کہنے لگا، اور رک رک کر وہ 16 تک نیچے اترا اور گنتا گیا۔ اور میں نیچے پہنچا ہوں، اس نے کہا۔ پھر یہ سچ میں کیر پارویل ہے، لوسی نے کہا۔ وہاں 16 ہی تھیں، اور کچھ نہیں کہا گیا جب تک کہ وہ 4 سیڑھی کے نیچے کھڑے نہیں تھے۔ پھر ایڈمنڈ نے اپنا ٹارچ گھمایا۔ واہ! تمام بچوں نے ایک ساتھ کہا، کیونکہ اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی قدیم خزانہ خانہ ہے جو کیر پاراویل میں تھا، جہاں ایک زمانے میں وہ نارنیا کے راجے اور رانیاں تھیں۔ بیچ میں راستہ تھا جس طرح باغیچے میں ہوتا ہے، اور اس کے دونوں طرف جگہ جگہ خوبصورت ڈھال تھے جس طرح کے سپاہی چوکیداری کرنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان ڈھالوں کے بیچ میں اور راستے کے دونوں طرف شیلف تھے جن میں متعدد خاص چیزیں موجود تھیں۔ ہار، بازو بند، انگوٹھیاں، سونے کی برتن، ہاتھی دانت کی چیزیں، سونے کی زنجیریں، سجاوٹی چیزیں اور قیمتی پتھروں کے ڈھیر، جس طرح کے وہ آلو ہو، لیکن وہ ہیرے، یاقوت اور دیگر قیمتی پتھر تھے۔ شیلفوں کے نیچے بڑے بڑے صندوق تھے جن پر بھاری تالا لگے تھے، اور سخت سردی تھی اور اتنی خاموشی کہ وہ اپنی اپنی سانس سن سکتے تھے، اور تمام خزانے پر گرد پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ اگر وہ ان چیزوں کو یاد نہیں کرتے تو شاید ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ قیمتی خزانہ ہے۔ یہ جگہ کچھ اداس اور ڈراؤنی بھی تھی، کیونکہ یہ چیزیں بہت عرصے سے یہاں پڑی رہی تھیں۔
اس لیے کسی نے کچھ بات نہیں کی۔ پھر وہ چیزیں اٹھانے لگے، اور یہ ایسا تھا کہ پرانے دوستوں سے ملاقات کرنا۔ اگر آپ وہاں ہوتے تو ایسی باتیں سنتے۔ دیکھنا، ہمارے بادشاہ بننے کی انگوٹھیاں! کیا تمہیں یاد ہے وہ وقت جب ہم نے پہلی دفعہ پہنا؟ یہاں وہ چھوٹا ہار ہے جو مجھ سے کھو گیا تھا۔ کیا یہ وہ ڈھال نہیں جو تم نے اس خاص مقابلے میں نہیں پہنا تھا جب ہم تنہا جزیروں میں تھے؟ کیا تمہیں یاد ہے جب اس بونے نے میرے لیے یہ بنایا تھا؟ کیا تمہیں یاد ہے اس سنگ میں سے پینا؟ کیا تمہیں یاد ہے؟ کیا تمہیں یاد ہے؟ لیکن ایڈمن نے اچانک کہا، خیال کرنا، ہم کو میری بیٹری ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ معلوم نہیں کہ کتنی ضرورت پڑے گی۔ کیا خیال ہے کہ ہم وہ چیزیں لے لیں جن کی ضرورت ہے اور ہم باہر جائیں؟ اپنے خاص تحفوں کو ساتھ لینا، پیٹر نے کہا، کیونکہ بہت پہلے نارنیا کے بڑے دن پر، یعنی کرسمس کے دن پر، اس کو اور لوسی اور سوزن کو کچھ خاص چیزیں دی گئی جو تمام سلطنت میں سب سے قیمتی تھی۔ ایڈمن کو کوئی تحفہ نہیں ملا تھا کیونکہ وہ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ان کا اپنا قصور تھا، اور آپ کسی اور کتاب میں اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب کو یہ خیال اچھا لگا، اور وہ پیٹر کے ساتھ اس راستے کے آخر تک گئے، اور وہیں سچ مچ میں وہ تحفے لٹکے ہوئے تھے۔ سب سے چھوٹا لوسی کا تھا کیونکہ وہ صرف ایک بوتل تھی، لیکن وہ بوتل ہیرے سے بنی تھی، اور وہ اب بھی آدھے سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ اس شیرے سے جو جادوئی ہے اور جس سے کوئی بھی زخم یا بیماری دور کی جا سکتی۔ لوسی نے کوئی بات نہیں کی، اور وہ سنجیدگی سے اس بوتل کو اتار کر اس کی رسی کو اپنے گلے میں لٹکایا، اور ایک بار پھر سے اس بوتل کو اپنے بغل میں محسوس کیا جہاں بہت پہلے وہ عام طور پر رکھتی تھی۔ سوزن کا تحفہ کمان اور تیر اور ساتھ میں ایک بجانے والا سنگ تھا۔ کمان وہی تھا، اور اس کے ساتھ میں تیروں سے بھرا ہوا تیرکش جو ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا۔ لیکن ہائے سوزن، لوسی نے کہا، تمہارا وہ باجا کہاں ہے؟ ہائے، یہ کیسی بات ہے، سوزن نے سوچ کر کہا۔ مجھے یاد ہے آخری دن جب ہم سفید ہرن کا شکار کھیلنے نکلے تھے، تب میں ساتھ لے گئی تھی۔ وہ اس وقت کھو گیا ہوگا جب ہم اس جگہ یعنی انگلستان میں دوبارہ چلے گئے۔ ایڈمنڈ نے افسوس سے سیٹی بجائی، کیونکہ یہ بہت بڑی کمی تھی، کیونکہ یہ سنگ جادوئی تھی، اور جب بھی بجایا جاتا تھا تو یقینی بات تھی کہ جہاں بھی ہو مدد ضرور پہنچ جائے گی۔ وہی جو ایسی جگہ میں کام آنے والی چیز تھی، ایڈمنڈ نے کہا۔ کوئی بات نہیں، سوزن نے کہا، میرے پاس کمان تو ہے، اور اس نے اتار دیا۔ لیکن اس کا دھاگا اب خراب نہیں ہوگا، پیٹر نے کہا۔ لیکن شاید اس جگہ کے جادوئی اثر کی وجہ سے کمان بالکل سلامت تھا۔ کمان چلانا اور تیرنا سوزن کے خاص شوق تھے۔ لمحے بھر میں اس نے کمان پکڑ کر آزمایا اور اس کا ثابت ہونا خوب پرکھا۔ اس کی رسی چھوڑ کر تمام کمرے میں ایک آواز آئی جس سے اس کی تندرستی کی ثبوت ہوئی، اور اس چھوٹی سی آواز نے ان بچوں کے خیالات کو ان پرانی وقتوں کی طرف مائل کیا جس طرح کہ کسی اور بات نے ابھی تک نہیں کی تھی۔ وہ تمام جنگ اور شکار اور ضیافت ایک دم سے ان کے ذہنوں میں دوبارہ آ گئے۔ پھر اس نے رسی کھول دی اور ترکش
अपने कंधे पर रखा। अभी पीटर ने अपना तोहफा उतार दिया, वो ढाल जिस पर लाल रंग का शेर था और उसकी शाही तलवार। उसने उन पर फूंक मारी और फर्श पर मारा ताकि गर्द उड़ जाए। उसने ढाल अपने बाजू पर लगा दिया और तलवार अपने बगल में लगाई। पहले उसको डर था कि कहीं जंग ना लगा हो और वो अपनी म्यान में फंसा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए खजाना घर में उनको क्या क्या मिला था। ऐसा नहीं था। एक तेज रफ्तार के साथ उसने उसे निकाला और टॉर्च की रोशनी में उसे लहराया। ये मेरा तलवार रंडन है, जिससे मैंने भेड़िया मार गिराया था, उसने कहा। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि दूसरों को मालूम हुआ कि सच में अब वो राजा पीटर हो गया है। फिर सबको याद आया कि बैटरी महफूज करना जरूरी है। वो सीढ़ी चढ़कर बाहर आ गए थे और उन्होंने एक अच्छी आग लगाई और गर्मी के लिए एक साथ लेट गए। जमीन सख्त और आरामदेह ना थी, लेकिन आखिर में वो सब सो गए। कैसी बात, वो कैर पैरावेल में पहुंच गए। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्या होगा। खुदा हाफिज, खुश रहो।